بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک بن سا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کعبے کے پاس خواب و بیداری کی حالت میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دو مردوں کے درمیان ذکر کیا۔ میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ میرے سینے سے پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا، پھر پیٹ کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور ایک سفید چوپایا جو خچر سے نیچے اور گدھے سے بڑا تھا میرے پاس لایا گیا، یعنی براق۔ پھر میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا گیا مرحبا، کتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ تو میں اسی آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اے بیٹے اور نبی مرحبا۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا گیا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے۔ میں دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائی اور نبی مرحبا۔ ہم تیسرے آسمان پر پہنچے۔ پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا مرحبا، کتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ تو میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائی اور نبی مرحبا۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا گیا مرحبا، کتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ تو میں اس آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائی اور نبی مرحبا۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں بھی پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا گیا مرحبا، کتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہے۔ تو اس آسمان پر ہم حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا اے بھائی اور نبی مرحبا۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کتنا اچھا ہے۔ تو اس آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بھائی اور نبی مرحبا۔ جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ پوچھا گیا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ لڑکا جو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو دریافت کیا گیا کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے۔ مرحبا، کتنا اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا۔ تو اس آسمان پر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا مرحبا اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر میرے سامنے بیت معمور ظاہر کیا گیا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت معمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ قیامت تک واپس نہیں آتے، ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھائی گئی۔ اس کے پھل یعنی بیر اتنے موٹے اور بڑے تھے جیسے حجر یعنی ایک مقام کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں،
दो अंदर और दो बाहर। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने कहा कि अंदर वाली नहरें तो जन्नत में हैं और बाहर वाली नहरें फ़रात और नील में हैं। फिर मेरे और मेरी उम्मत के ऊपर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज हुई। मैं लौटा तो हज़रत मूसा के पास आया। उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया? मैंने कहा कि मुझ पर 50 नमाजें फ़र्ज हुई। उन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानिस्बत लोगों का हाल ज़्यादा जानता हूँ। मैंने बनी इसराइल को बहुत अच्छी तरह आजमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इसकी ताकत नहीं रखेगी, लिहाजा अल्लाह के पास वापस जाइए और अर्ज़ व मारूज़ कीजिए। मैं वापस गया, मैंने अर्ज़ किया तो अल्लाह ने 40 नमाजें कर दी। फिर ऐसा ही हुआ तो 30, फिर यही हुआ तो 20, फिर यही हुआ तो 10 नमाजें कर दी। फिर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने वही कहा जो पहले कहा था, तो अल्लाह ने 5 नमाजें कर दी। फिर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने पूछा क्या किया? मैंने कहा कि अल्लाह ने 5 नमाजें कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा जो पहले कहा था। मैंने कहा कि मैंने तो भलाई के साथ कबूल कर लिया है। निदाए इलाही आई कि मैंने अपना फरीज़ा जारी और नाफिज कर दिया। मैंने अपने बंदों से तहफ़ीफ़ कर दी। मैं एक का 10 गुना सवाब दूंगा तो 5 नमाज़ों का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इस्तिकामत के साथ नमाज कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।